اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا، وہاں منی، عرفات اور مزدلفہ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز کے ساتھ بار بار پکار رہا تھا، لبیک لبیک لبیک، اور غیب سے آواز آئی، لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے اس شخص کو بازو سے پکڑا اور بھرے مجمع سے باہر لے آیا اور پوچھا، بھلے مانس، تجھے پتا ہے کہ جب تو پکارتا ہے میرے رب میں حاضر ہوں تو عالم غائب کی جانب سے آواز آتی ہے، نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا، ہاں معین الدین، میں جانتا ہوں یہ سلسلہ پچھلے 24 سالوں سے جاری ہے اور میرا 24واں حج ہے جو بڑا بے نیاز ہے۔ میں ہر سال یہی امید لے کر آتا ہوں کہ میرا حج قبول ہو گیا، لیکن ہر سال میں ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، میں نے کہا، ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود تو پھر کیوں چلا آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روندی ہوئی آواز میں کپ کپاتا ہوا گڑ گڑاتے ہوئے بولا، اے معین الدین، تو بتا، میں یہاں نہ ہوں تو کدھر جاؤں؟ اس کے سوا میرا کون ہے؟ کون میری باتیں سنے گا؟ میں کس کے در پر گڑ گڑاؤں؟ کون مجھے بیماری میں شفا دے گا؟ میرے گناہوں کی پردہ داری کون کرے گا؟ معین الدین، تو مجھے بتا۔ یہ سننا تھا تو معین الدین ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار بولے کہ جسم پر میرے لرزہ طاری ہو گیا اور میں نے اپنے ہاتھ لرزتے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھائے، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے ابھی میں نے صرف اللہ کو پکارنا ہی شروع کیا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کا کس طرح گڑ گڑا کر لبیک لبیک کہنا پسند ہے۔ اگر میں اس کے لبیک کے جواب میں آج ہی لبیک کہہ دوں اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے تو وہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا، تو اسے بتا، پچھلے 23 سالوں سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں وہ سب اس کی لبیک لبیک کی بدولت ہی قبول ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ بنی اسرائیل کو تمام مخلوق پر فضیلت دینا اس وقت کی بات ہے جب وہ صحیح معنوں میں اس زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے رب، اپنے انبیاء کی نافرمانی کرنے لگے اور مالک کے احکامات سے منہ پھیر لیا، اللہ نے ان پر جو انعامات کیے تھے ان کی ناشکری کی، اور پھر یہ کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کر رکھے تھے اور جو ذمہ داریاں لے رکھی تھیں ان کا پورا کرنا ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ملعون و مغضوب اور ذلیل و خوار رہیں گے۔ ان کی جلاوطنی اور دربدر ہونے کا فیصلہ ہوا اور وہ اللہ کے عطاب کے مستحق ہو گئے۔ انہیں یہاں یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر یہ فضل و کرم تھے اور یہ دنیا کی افضل ترین قوم تھے۔ یہ بات انہیں بطور ترغیب سنائی جا رہی ہے کہ اب پھر ان کے لیے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے مواقع ہیں، یوں کہ وہ اس نئے قافلہ ایمان میں شامل ہو جائیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اللہ کے عہد میں دوبارہ داخل ہو جائیں، اور اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو جو فضیلت دی تھی اس کا شکر وہ بھی ادا کریں، اور اب مومنین کو جو مقام عنایت ہو رہا ہے اس میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ لیکن اس ترغیب کے ساتھ ساتھ اور فضل و کرم اور نعمتوں کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ آنے والے دن کی ترتیب و تخفیف بھی آتی ہے، جس میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص فردن اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔ وہاں حساب انفرادی طور پر ہوگا، ہر کوئی صرف اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا، کوئی شخص کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ یاد رہے کہ شخصی مسئولیت دنیا و آخرت میں اسلام کا ایک زرعی اور عظیم اصول ہے۔ شخصی مسئولیت کا یہ کلیہ انسان کے آزاد ارادہ اور اختیار تمیزی پر قائم ہے، اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عالمگیر عدل و انصاف ہوگا۔ یہی وہ اصول ہے جو انسان کے اندر اس کے ذی اشرف ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اسی سے اس کے دل میں دائمی بیداری کا جذبہ مجزن رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی تہذیب اور تربیت
تربیت کے لیے بے حد مفید ہے۔ نیز ان سے انسانی قدروں میں اضافہ ہوتا ہے جن کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام دیا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤَخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا۔ اس دن جو شخص ایمان اور عمل صالحہ کا توشہ لے کر نہ آئے اس کے حق میں کوئی سفارش نہ ہوگی، کفر معصیت کی معافی کے لیے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اس دن عذاب الہی سے انہیں نجات دینے کے لیے کوئی ناصر و یاد نہ رہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا جو انہیں اس کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ اس آخری فقرے میں لفظ جمع سے سب کو یکجاں یک زبان کیا گیا ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے اور جن کی سفارش ایک دوسرے کے بارے میں قبول نہ ہوگی اور ایک دوسرے کے بارے میں ان سے فدیہ نہ لیا جائے گا۔ ابتدائی آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، لیکن آخر میں کلام کا اسلوب خطاب سے کاتبین کی طرف چلا گیا۔ یہ اصول عام ہو گیا اور وہ لوگ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ اور دوسرے سب لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ آخر میں کلام کا سلوک خطاب سے غائبین کی طرف چلا گیا تاکہ یہ اصول عام ہو جائے اور وہ لوگ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ اور دوسرے سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد قرآن کریم ایک ایک کر کے اللہ کی ان انعامات کا تذکرہ کرتا ہے جو ان پر کیے گئے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ان انعامات کے بدلے میں مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کیا، کس طرح انہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور راہ راست سے ہٹ گئے۔ فرعون کی غلامی اور اس کے دردناک مظالم سے انہیں نجات دینا ان احسانات میں سے ایک ہے، چونکہ عظیم ترین احسان تھا، اس لیے یہاں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر آیت نمبر 47 اور 48 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجازت دیجیے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔